میں ایک مرتبہ جا رہا تھا یہیں سے کربلا جو ہے نا وہ سفر کر رہا تھا، تو میرے برابر میں ایک اسماعیلی بیٹھا ہوا تھا، اور وہ ظاہر ہے خیر میں اس کو مختصر سا جو ہے نا وہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ میری بحث، اس نے بحث شروع کر دی. اب جب اس نے بحث شروع کی تو پہلے تو مجھے پتہ چلا کہ شاید اس کا کام ہی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مطلب بیٹھ کر ایسے بحث شروع کر کے تو شروع ہو جانا، لیکن الحمدللہ رب العالمین تو 2-4 گھنٹوں کے بعد جا کر جو ہے نا بہرحال احساس ہوا، اور پھر مجھے یہ بھی ریئلائز ہوا کہ مجھے اسماعیلیوں کے متعلق اس سے مزید مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. مطلب ہم کمپیریٹیو اسٹڈیز کر ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں، ہمارا سارا زور جو ہے نا وہ وہابیت کے اوپر، اہل تسنن کے اوپر اور دیوبندی جناب جو ہے نا یہ سارے فرقے ان پر ہوتا ہے، یا اگر بین الادیان کی بحث کی جائے کرسچینٹی اور جوڈائزم جناب جو ہے نا یہ 2-4 کو، اب اتنے ادیان موجود ہیں اور اتنے فرقے موجود ہیں، ہم ان پر توجہ نہیں کرتے نا، پرائرٹی ہماری جو ہے نا وہ نہیں ہوتی نا، ہم کہتے ہیں کہ مطلب ہمیں سے کیا لینا. لیکن جب آپ اس سچویشن میں آتے ہیں دین یو ریئلائز کہ یو نیڈ ٹو نو مور، آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ سمجھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اچھا اگر آپ کا مطالعہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہے کہ آپ 2 کام ہوتے ہیں، بعض لوگ تو تسلیم بھی کر لیتے ہیں، بعض لوگ تسلیم نہیں کرتے، لیکن اندر جو ہے نا ان کی شک پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہے. آپ جواب نہ دے پائیں، آپ کے پاس دلیل نہ ہو، آپ نے کبھی ماں باپ سے دلیل مانگی نہیں ہے، آپ مانتے ہیں بھائی سمپل سی بات جو ہے نا وہ اگر میں عقائد تشیع کی بات کروں، کوئی شخص آ کر مجھ سے اگر ولایت علی ابن ابی طالب کے متعلق پوچھتا ہے، عزاداری سید الشہداء کے متعلق پوچھتا ہے، اگر میں سجدہ گاہ کے اوپر جو ہے نا وہ سجدہ کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں خاک شفا کے اوپر، اگر اس کے متعلق مجھ سے پوچھتا ہے، میں ہاتھ کھول کر نماز کیوں پڑھتا ہوں اس کے متعلق اگر وہ مجھ سے پوچھتا ہے، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے کیوں پڑھتا ہوں اگر اس سے متعلق وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، میں تراویح کیوں نہیں پڑھتا اس کے متعلق اگر کوئی مجھ سے کوئی سوال کر لیتا ہے، میں نمازوں کو ملا کر کیوں پڑھتا ہوں اس سے متعلق اگر کوئی سوال کر لیتا ہے، متا کے متعلق جو ہے نا میرا عقیدہ کیا ہے قرآن پاک کے حوالے سے، خمس میں کیوں دیتا ہوں، زکوٰۃ میں جناب جو ہے نا وہ پیسوں پر کیوں نہیں دیتا مثال کے طور پر، طواف نساء جو ہے نا وہ کیوں کرتے ہیں، دوسرے جو ہے وہ کیوں نہیں کرتے، تبرع کیا ہے، تولا کیا ہے، کن سے تبرع کرنا ہے، یہ سوالات ہے، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے. اگر تو مجھے پتا ہے جی تبرع کرنا ہے ہم نے، اور تبرع کا مطلب جو ہے نا جو بھی عامت الناس جو ہے نا وہ لیتے ہیں، اور کوئی بندہ مجھ سے بیٹھ کر سوال کرے تو میں پھر وہاں پر دائیں بائیں شروع کر دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اساس جو ہے نا فاؤنڈیشن کمزور ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ میں دفاع نہیں کر پاؤں گا، اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. ایم آئی رائٹ ریئلی؟ اور بائی دا وے میں یہ باتیں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو مجہز نہیں کرتے، اگر ہم ان کو ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیتے، اگر ان کو ہم جو ہے نا وہ ٹرین نہیں کرتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کر کے ان کے جو کنسرن اور سوالات ہیں ان کو اگر خالی نہیں کرتے، وہ اندر اندر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ان کو کبھی موقع ملتا ہے تو وہ بالکل وہ گرنیڈ کی طرح پھٹتے ہیں. تو پھر اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت سارے جو ہے نا وہ افراد ایسے ہیں کہ جن کے متعلق میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے بچوں کے حوالے سے پتہ چلا کہ بچہ دہریہ ہے، پتہ چلا بچہ استغفر اللہ ربی بولی پتنی کس کس قسم کے جناب جو ہے نا وہ اللہ معاف عطا فرمائے اعتقادات کا مالک ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کو انگیج نہیں کیا گیا، اس سے بیٹھ کر سوال و جواب نہیں کیا، اس کے سوالوں کے جواب نہیں دیے گئے، اس کو سیٹسفائی نہیں کیا گیا. یہ جوانوں کی اور بچوں کی بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پر ابھی کتنی فیملیاں ٹوٹ گئی ہیں، مطلب آپس میں نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں اور خلیجیں بڑھ گئی ہیں اور دراڑیں پیدا ہو گئی ہیں. ایک مسئلہ صرف میں بیان کرتا ہوں، یہ کزنس کے ساتھ شادی کا مسئلہ. اب یہاں پر جو ہے وہ اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، جن کے ساتھ جا کر ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگانی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکشن کرنی ہوتی ہے. ایونچولی وہ ان کو سکھا دیتے ہیں. کیا سکھاتے ہیں؟ کہ کزن تو تمہاری بہن کی طرح ہے، اس کے ساتھ تمہارا نکاح کیسے ہو سکتا ہے. اور یہاں پر کتنی فیملیز کو میں جانتا ہوں کہ صرف اس وجہ سے کہ بچپن میں ظاہر ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھائی کو کہا بھی تیری بیٹی میری بہو بنے گی، بہن کو کہا بھی میری بیٹی جو ہے نا وہ تمہاری بہو بنے گی. یہ بہن بھائی بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، بھائی ہمارا کلچر ہے، ہوتا ہے. ہماری تو 3 4 نسلوں سے جناب جو ہے نا یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. یہ ادھر سے مطلب جو ہے نا وہ سسر ماموں ہے اور ادھر سے ساس جو ہے نا وہ پھپھو ہے. بہن بھائی ہیں تو ان کے بیٹے اور کزن میں شادیاں ہوئی ہیں، اور یہ ہوتا ہے، روٹین ہے. لیکن اب یہاں پر میں کتنے کیسز آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جس میں
بچے جناب بڑے ہو کر انہوں نے کہا بابا ڈونٹ ایون ٹاک، شی از لائک سسٹر ٹو می، وہ تو میری بہن کی طرح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معاشرے کو فیس کیسے کریں گے. اب ظاہر ہے جس معاشرے کے اندر وہ رہتے ہیں شاید آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. اچھا اب کب ہوا اور کیسے ہوا کہ اگر ہم ان کو بچپن سے بیٹھ کر جو ہے نا ان کے ساتھ گفتگو کریں اور ان کے جو کنسرنز، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ خدا نہ خواستہ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہو تو اگر وہ اس کی تشخیص جو ہے نا پہلی سٹیج پر ہو جائے تو وہ میڈیسن سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میڈیسن کیا ہو، احتیاط کرنے سے پرابلم حل ہو جاتی ہے. لیکن جو ہی وہ مرض بڑھتا رہے گا تو پھر ایک نوبت ایسی آتی ہے کہ جہاں پر آپریشن کرنا پڑتا ہے، اور ایک سٹیج ایسی بھی آتی ہے کہ آپریشن بھی کارآمد نہیں ہوتا. محترم، یہ اعتقادات بالکل ایسے ہی ہیں کہ اگر ہم بیٹھ کر اپنے جوانوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے، ان کے کنسرنز کو دور نہیں کرتے، ان کو بیٹھ کر نہیں سمجھاتے، ان کے سوالات کو انکاؤنٹر نہیں کرتے. اگر وہ کہے کہ بھئی وہ تو میری کزن کی طرح ہے، تو جا رہا ہے. دیکھیں نا کرسچینٹی جو ہے وہ جب علماء نجران آئے ہیں نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ کے اندر، جس پر مباہلہ ہوا تھا، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر دلائل، انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کے بیٹے ہیں. تو کہا کہ مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقتہ من تراب. کہا کہ پہلے دلیل دی نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل خدا کے نزدیک حضرت آدم کی سی ہے. حضرت عیسیٰ تو باپ کے بغیر پیدا ہوئے، حضرت آدم کو تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا گیا. تو اگر تمہاری دلیل کو مان لی تو اس کا مطلب یہ کہ ایک روش جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ دلائل کے ذریعے ان کو انکاؤنٹر کیا جائے کہ بھائی ہم جس رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کی اکلوتی بیٹی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی شادی ان کے اپنے کزن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوئی ہے. لیکن ظاہر ہے اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو پختہ ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص فار ایگزامپل انڈیا کے اندر، میں کتنے انڈین مسلمانوں کو جانتا ہوں، یعنی کتنے میں انڈین مسلمانوں کو جانتا ہوں کہ جو چونکہ ہندوؤں کے اندر جو ہے نا وہ ان کا مطلب اٹھنا بیٹھنا اور رہنا ہے، وہ ویجیٹیرین ہے. اب وہ اتنا پختہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان کو اگر آپ حلال گوشت کھانے کے لیے بھی دیں گے تو ان کی حالت خراب ہو جائے گی، چونکہ وہ یوز ٹو ہو گئے ہیں. اب وہ اتنا پختہ ہو چکا ہوا ہے کہ اب آپ زبردستی اس کو نہیں کہہ سکتے واجب حلال واٹس ایور جناب جو ہے نا وہ اب ان پہ اثر نہیں کرے گا. وہ جو سلیٹ کے اوپر آپ وہ جو کچی ہوتی ہے نا جب لکھتے ہیں، جب اس کے بعد پختہ ہو جاتی ہے تو اب وہ پکی ہو چکی ہوئی ہے، اب اس کو مٹانا آسان نہیں ہے. یہ تو وہ مثال ہے کہ مثال کے طور پہ حلال گوشت کھانا، لیکن اگر وہ ویجیٹیرین ہو گیا ہے تو اب اس کو جناب جو ہے نا وہ مطلب آپ جتنے بھی اب فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ وہ پختہ ہو چکا ہوا ہے.